اسلام میں پسند کی شادی کی بالکل گنجائش ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جائز رکھا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع، کہ جو بھی تمہیں پسند آ جائیں عورتیں، اور اس میں یہاں تک گنجائش ہے کہ 2، 3، 4 تک نکاح کیے جا سکتے ہیں۔ تو اسلام اس معاملے میں ہمیں وسعت دیتا ہے، لیکن کتنی وسعت دیتا ہے؟ حدود کے دائرے میں، اور وہ جو حدود ہیں وہ ہمارے ہی فائدے میں ہیں اور عفت اور پاک دامنی کو بحال رکھنے والی حدود ہیں۔ اگر ان سے آپ کراس کرتے ہیں تو عفت اور پاک دامنی برقرار نہیں رہتی۔ یہ جو سوشل میڈیا پہ اور جو شوبز کے اندر اور ڈراماز کے اندر دکھایا جا رہا ہے کہ جی پسند کی شادی، اور پھر بے پردگی اس میں، اور ہمارے معاشرے کا حصہ اس کو بنایا جا رہا ہے اور اس کو ایک ہیروئزم کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ تو ایک کمال کی چیز ہے، یہ تو ایک بہت بڑی چیز ہے۔ عورت جو کہ پردے کی چیز تھی، اس کو پردے میں رکھنا چاہیے تھا، ان لوگوں نے اسے نہ جانے کیا چیز بنا دیا۔ عورت کا وقار پردے کے ساتھ اور اس کا احترام اس کی عفت اور پاک دامنی کے ساتھ ہے۔ جب بھی یہ چیزیں مجروح ہوں گی تو پھر عورت کا مقام اور مرتبہ وہ نہیں رہتا۔ تو جو اسلام نے حدود قائم کی ہیں نا، ان کا اگر ہم خیال کرتے ہیں تو بالکل پسند کی شادی جائز ہے۔ کسی کا حسن اچھا لگ گیا، اجازت۔ کسی کی دینداری اچھی لگ گئی، اجازت۔ کسی کا حسب نسب اچھا لگ گیا، اجازت۔ کسی کی ذہانت اور قابلیت پہ دل آ گیا، اجازت۔ کیا اجازت؟ کہ ان کے گھر والوں تک نکاح کا پیغام بھیجو اور پھر آپس کی موافقت کے ساتھ نکاح کر لو۔ اس سے زیادہ کہ تنہائیوں میں ملاقاتیں شروع کر دینا اور فون پر باتیں شروع کر دینا اور آپس میں کوئی ٹائم طے کرنا، یہ شرعاً انتہائی درجے میں ناپسندیدہ ہے اور یہ کبیح ہے اور حرام کے درجے کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو عورت کو بے حجاب دیکھنا بھی منع فرمایا کہ عورت کی طرف نگاہ اٹھانا تمہارا یہ درست نہیں ہے۔ مومنوں کو چاہیے کہ اپنی نگاہیں جھکا لیں، اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی نگاہیں جھکا لیں۔ تو یہ سوشل میڈیا کی ایک برائی ہے اور یہ ہمارے معاشرے میں بہت تیزی سے پھیل رہی ہے، اور اسی پر سب کہانیوں کا دار و مدار ہوتا ہے، عشق معشوقی پر۔ اور عشق معشوقی کی کیا حدود ہیں، وہ حدود معلوم ہونی چاہیے کہ شادی سے پہلے کسی سے چاہت ہو گئی تو اس کو نکاح کا پیغام، اور شادی کے بعد کسی سے چاہت ہو جائے، محبت ہو جائے تو یہ تو بہت پسندیدہ عورتوں کے مردوں کے اوپر حقوق اور عورت سے محبت رکھنا اور عورت کا دل جیتنا، یہ اسلام کے اندر بہت ہی زیادہ پسندیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس حوالے سے بہترین نمونہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج سے کس قدر محبت فرمائی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت، کتنی زیادہ مثالیں موجود ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج سے مشورے لیا کرتے تھے، اور بعض اوقات وہ مشورے اتنے اچھے ہوتے تھے کہ ان پر عمل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مشکل میں سے نکل جایا کرتے تھے۔ تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں اس طرف رہنمائی کرتی ہیں کہ اپنی بیوی سے اور جو آپ کی اپنی فیملی ہے اس سے آپ کی محبت بہت زیادہ ہونی چاہیے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی حدود کا اس میں بھی خیال رہے، اور اللہ تعالیٰ کی حدود کو نہ بھولیں، دین سے غافل نہ ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ سے اتنی محبت، لیکن حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب اذان کا وقت ہوتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان میں سے اس طرح نکل کر تشریف لے جاتے جیسے ہمیں پہچانتے بھی نہیں۔ تو حدود ہر جگہ پر
ملحوظ خاطر رہنی چاہیے، اور حدود کی حفاظت ہر جگہ پر رہنی چاہیے۔ جو حدود کی حفاظت کرتا ہے دراصل وہی اللہ رب العزت کی بندگی بجا لا رہا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے عشق اور محبت کے تقاضے پورے کر رہا ہوتا ہے۔ جو بندہ حدود کا خیال نہیں کرتا، جگہ جگہ پہ ڈگمگاتا ہے، گرتا ہے، تو کیا وہ بندہ اور کیا اس کی بندگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حوالے سے صحیح سمجھ عطا فرمائے، دین کو سمجھیں، اور جو معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی برائیاں ہیں اور جو سوشل میڈیا ہے اس پہ اعتماد کر کے اپنے کنسیپٹس کو، اپنے تصورات کو خراب نہ کریں، پراگندہ نہ کریں۔